بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عام طور پر ہم مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں۔ حضرات جان لیں کہ زکوٰۃ کے معنی پاکی اور بڑھوتری کے ہیں۔ جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے شرعی معنی، اصطلاحی معنی کہ خاص مال کو خاص شرائط کے ساتھ کسی مستحق کو مالک بنا دینا، اس کو شرعاً زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب آئیے، زکوٰۃ کتنے مال کی مقدار پر فرض ہو جاتی ہے؟ جان لیجئے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کا مال تجارت ہو یا اور کوئی مال ہو تو اس پر 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ کوئی کارخانے والے ہیں تو کارخانے والوں کے پاس 2 قسم کے مال ہوتے ہیں، ایک کچا مال اور ایک وہ مال جو تیار ہو چکا ہے۔ دونوں مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب اس کے پاس اس نصاب کو پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار مال وہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ کسی کارخانے دار کے پاس مشینریاں ہیں اور دوسرے آلات ہیں، دوسری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ مال بناتا ہے، تو ان مشینریوں پر اور ان آلات اور اسباب پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ خاتون ہیں، ان کے پاس زیورات ہیں، اب وہ چاہے ان کو استعمال کریں یا بینک میں جمع رکھ دیں یا کسی محفوظ جگہ پر رکھے ہوئے ہوں، تو ان سب پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ کسی صاحب کے پاس پلاٹ ہے زمین کا اور انہوں نے اس زمین کے پلاٹ کو اس لیے خرید رکھا ہے کہ وہ اس کو بیچیں گے، نفع کمائیں گے۔ بہت سارے لوگ زمین کا دھندا کرتے ہیں، بڑی بڑی زمینیں خریدتے ہیں، زمین خرید کر کے وہ خریدتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کو بیچیں گے، نفع کمائیں گے۔ تو ایسی تمام زمینوں اور ایسے پلاٹ پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے پلاٹ اس لیے خریدا کہ اس میں وہ رہائشی مکان بنائے گا اپنا، تو اب وہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کسی آدمی کے پاس مکان ہے، سلیٹس ہیں اور اس نے اس کو کرائے پر لگا رکھا ہے، تو وہ جو کرائے پر فلیٹ وغیرہ ہے، مکان ہے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، جو کرایہ آتا ہے، اب وہ کرایہ سال بھر گزرنے کے بعد اگر اتنی مقدار میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ مقدار 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی آدمی کے پاس گاڑیاں ہیں جو کرائے پر چلتی ہیں اور وہ گاڑیاں اس لیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ نفع کمائے گا، تو اب اس کے سلسلے میں تفصیل ہے، لون ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال جس کی جو صورتحال ہو وہ اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے پوچھ لے، اس لیے کہ اس کی صورتیں بہت مختلف ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی ایک چیز بتا دی جائے تو آدمی یہ سمجھ جاتا ہے کہ نہیں بس یہی ہے، اس لیے اس سلسلے میں گفتگو نہیں کی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر کوئی بھی مال آدمی کے پاس ہے اور وہ مال 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی بڑی گرفت ہوگی۔ عام طور پر لوگ جانتے ہیں لیکن
اس وقت جو بہت یاد دلانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کہاں ادا کی جائے۔ قرآن کریم نے اس کا جو مصرف بتایا ہے اس میں پہلا مصرف ہے فقیر۔ فقیر کس کو کہتے ہیں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کی مالیت کا مالک نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسکین جس کے پاس کچھ نہ ہو، کچھ ہے ہی نہیں، ضرورت مند ہے، اس کو دے دیا جائے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والا چونکہ جس طرح سے نماز کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی تعمیر فرمائی، پوری دنیا میں مسجدیں ہیں، جہاں بھی مسلمان آباد ہیں مسجدیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرہ، اسلامی سماج تعمیر ہو گیا اور مسلمانوں کی ایک پوزیشن آ گئی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال بھی قائم فرمایا۔ اور بیت المال یعنی ایسا بینک، اسلامی بینک جس میں زکوٰۃ جمع کی جائے اور وہاں سے یہ طے کیا جائے کہ لوگ نکلیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اور ایسے لوگ بھی نکلیں کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، یعنی پورا بینک سسٹم۔ اور اس بینک سسٹم میں جو لوگ کام کریں، جو لوگ زکوٰۃ وصول کر کے لائیں، جو لوگ زکوٰۃ بانٹنے جائیں، ایسے لوگ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو تنخواہیں زکوٰۃ کے پیسے سے دی جا سکتی ہیں اور دی جاتی رہی ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں تو صرف یہ ہے کہ بھئی نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنائی گئی، بیت المال نہیں بنائے گئے، اس لیے عام طور پر لوگ جانتے ہی نہیں، ان کے تصور میں ہی نہیں ہے کہ کوئی عامل کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ عامل کا مطلب تیسرے نمبر پر قرآن کریم نے زکوٰۃ کا مستحق جن کو قرار دیا ہے وہ عامل زکوٰۃ ہے، یعنی جو زکوٰۃ وصول کرے گا۔ بینک میں کام کرنے والے جو لوگ کام کریں گے، جو لوگ بانٹنے جائیں گے، آخر ان کو تنخواہ کہاں سے ملیں گی؟ تو وہ رقم جو زکوٰۃ کی جمع ہوگی، انہیں زکوٰۃ کی رقم سے انہیں تنخواہ دی جائے گی، ان کو عامل کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اسلامی بینکنگ کی بنیاد قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھے، زکوٰۃ کا مستحق وہ ہے کہ جو بظاہر دکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پاس پیسے بہت ہیں، لیکن وہ بہت مقروض ہے، بہت زیادہ قرض دار، کہ اگر وہ قرضہ ادا کرنا شروع کرے گا تو اس کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے دینا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق وہ لوگ ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر آتے ہیں وہ غیر مسلم جو اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ایسا لگتا ہو کہ اگر ہم ان کا دل جیتے ہیں، مال کے ذریعے سے ان کے قریب جائیں تو شاید یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ دینا چاہیے، یہی مصرف ہے۔ قیدی کسی وجہ سے قید ہو گئے، اب ان کو چھڑانے کے لیے اگر ہم زکوٰۃ کی رقم کا استعمال کرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو مصرف قرار دیا۔ فی زمانہ ہمارے ملک میں وہ لڑکے جو کسی بھی طرح سے مجرم نہیں ہیں، کسی بھی طرح سے گناہگار نہیں ہیں، بے وجہ کا، بے بنیاد کا الزام لگا کر کے یہاں کی گورنمنٹ نے، یہاں کے پولیس اہلکار نے جن لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ دہشت گرد ہیں، حالانکہ آج تک ہندوستان میں شاید کوئی مسلمان دہشت گرد قرار نہیں پایا گیا، بس الزام لگاتے گئے، جیلوں میں بند کرتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، کہ ان کے بہت سارے مقدمات حضرت مولانا نے لڑے اور وہ باعزت بری ہوئی، لیکن یہ مقدمات لڑنے میں حد سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اب اگر ان جگہوں پر اگر ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جمعیت العلماء
کے فنڈ میں کہ وہ جس فنڈ سے ان قیدیوں کے لیے مقدمات لڑتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں جمع کرنا چاہیے، دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مجاہدین چاہے وہ جس طرح کا بھی کارنامہ انجام دے رہے ہوں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ان مجاہدین کو زکوٰۃ کی رقم ہمیں دینا چاہیے۔ وہ مسافر کوئی ہے کہ وطن سے دور ہے، وطن میں اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، لیکن اب وہ سفر میں ہے، ہاتھ خالی ہو گیا، گھر تک جا نہیں سکتا، تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے اتنی رقم دی جا سکتی ہے کہ اس رقم سے وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے۔ یہ زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں، اور ان مستحقین میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مستحقین کو دیکھا جائے جو رشتہ دار، عزیز، اقارب، اپنے پڑوس میں دیکھا جائے، اپنے گاؤں میں دیکھا جائے، اپنے گاؤں کے بغل میں دیکھا جائے، یعنی قربت کا لحاظ کیا جائے، جس حیثیت سے بھی قربت آئے اس حیثیت سے آدمی کو اپنی زکوٰۃ کی رقم ادا کرنی چاہیے۔ اور زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے میں خاص طور پر یہ خیال رکھے کہ میری زکوٰۃ کہیں اس جگہ پر نہ جائے کہ جس جگہ یہ صرف اور صرف برباد ہو کر کے رہ جائے۔ صحیح جگہ پر زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ